کربلا آخر ہے کیا؟ کربلا ہم سمجھے ذرا. سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے کربلا کا آخری مہینہ اور شروع مہینہ محرم. اب ذرا یہاں سے ہم اپنے ذہن کو حاضر کریں. یہ دونوں مہینہ ایسا ہے جس میں قربانی دی گئی. یہ دونوں مہینہ ایسا ہے جس میں امتحان لیا گیا. اب ذہن کو حاضر کریں. محرم الحرام کا مہینہ 10 محرم کو کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کیا گیا. یہاں 10 محرم کے دن 10 ذی الحجہ کے دن میدان مینا میں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر نکلتے ہیں قربان کرنے کے لیے. میدان مینا بھی قابل قبول ہے، میدان کربلا بھی قابل قبول ہے. میدان کربلا میں امام حسین اپنے بیٹے حضرت علی اصغر کو لے کر آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان مینا میں حضرت اسماعیل کو لے کر آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کیا. اب ذہن کو حاضر کیجئے، صرف اور صرف ایک خواب کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ میدان مینا پہنچے ہیں اور کربلا میں امام حسین پہنچے ہیں. بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اس وعدہ کرنا ہوا، اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں. میدان مینا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر کر نور مصطفیٰ کو بچا لیا. علماء توجہ دیتے، نور مصطفیٰ کو میدان مینا میں بچایا گیا اور کربلا کے میدان میں اکبر کی قربانی دے کر، اصغر کی قربانی دے کر، قاسم کی قربانی دے کر، اور محمد کی قربانی دے کر، حضرت حر کی قربانی دے کر، حضرت حبیب کی قربانی دے کر، امام حسین خود قربان ہو کر میدان مینا میں نور مصطفیٰ کو بچایا گیا ہے اور میدان کربلا میں دین مصطفیٰ کو بچایا ہے. زندہ باد، بہت اچھا بھائی، بہت خوب پیغام. میدان مینا میں نور مصطفیٰ کو بچایا گیا، کربلا میں دین مصطفیٰ کو بچایا گیا. قربانی میدان مینا کی بھی قابل قبول ہے، کربلا کی کربلا کی قربانی بھی قابل قبول ہے. اب ذہن کو حاضر کیجئے. اگر میں بچپن سے شروع کروں تو اس کے لیے وقت چاہیے. شارٹ کٹ میں جلدی سمجھنے کی کوشش کیجئے. آخر کربلا کا معاملہ ہوا کیوں؟ کربلا کا منظر ہمارے نظروں کے سامنے ہر محرم الحرام کے مہینے میں دہرایا جاتا ہے. آخر کربلا کی لڑائی ہوئی کیوں؟ ذہن کو حاضر کیجئے. یزید کا یہ کہنا تھا کہ تم ہمارے ساتھ دے دو، تم ہماری بیعت قبول کر لو، یہ دنیا تمہاری ہو جائے گی، بادشاہت تمہیں دے دی جائے گی، تمہیں طاقت دی جائے گی، گورنر تمہیں بنا دیا جائے گا. کسی چیز کی کمی نہیں تھی. امام حسین کہتے ہیں میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، جان تو دے سکتا ہوں لیکن کسی غلط چیز کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں. میں آپ کے ذہن کو ذرا سا ٹٹولنا چاہتا ہوں. آج ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ آج ہم چند روپے لے کر کسی کو ووٹ دے دیتے ہیں جو ہمارے مستقبل کو خراب کرتا ہے. آج ہم بھی تو مسلمان ہیں، کربلا کے میدان کا قصہ ہم بھی سنا کرتے ہیں. ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ ہمارا ایمان کہاں ختم ہو گیا؟ کربلا میں امام حسین یزید سے للکار کر کہتے ہیں میں مصطفیٰ کا چاہنے والا ہوں، مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں، جان دے سکتا ہوں، یہ ہاتھ دے کر میں تیری بیعت قبول نہیں کر سکتا. مسئلہ کے مسلمانوں ذہن کو حاضر کرو. اگر آج ہمارا رویہ بھی یہ ہو جائے کہ اگر ہم مصطفیٰ کے کردار کو فالو کر لیں، امام حسین کے طریقے کو فالو کر لیں، قسم خدا کی اگر ایسا کرتے ہیں تو کربلا میں حسین راضی ہو جائیں گے، مدینے میں مدینے والا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، پیغام اسلام، حضرت مولانا کاشف رضا شفیع سمستی پوری. ذہن کو حاضر کیجئے. آج ہم کون سی عیاشی نہیں کرتے محرم کے مہینے میں؟ ڈھول تاشا بجا کر نہ جانے روح امام حسین کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تعزیہ کے نام پر اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردہ کرتے ہیں. کون مسلمان چاہتا ہے؟ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے ہوں گے نا ہماری بہن بیٹیوں کا کیا حال ہے. آج ہم خود اس کے لوگ
اسلام کو غیروں سے خطرہ ہے، میں نے کہا نہیں، اسلام کی اپنی تاریخ ہے، اسلام کو جب بھی نقصان پہنچا ہے اپنوں سے پہنچا ہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش اگر غیر کرتا ہے تو اسلام کا بال باقا بھی نہیں، بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ آپ کربلا کے میدان کو پڑھیے نا، یزیدی کا خیمہ ہے وہاں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، امام حسین کا خیمہ ہے وہاں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، یزیدوں کے دل میں بھی مصطفیٰ کی محبت ہے، حسین پاک کے دل میں بھی مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اما سنیے سنیے سنیے، یزید جو ہے لکھا گیا کہ کربلا کے میدان میں پہنچنے کے بعد امام حسین کی اقتداء میں ان یزیدیوں نے 3 وقت کی نمازیں بھی پڑھی ہے، اس کے بعد ان ظالموں نے امام حسین کو شہید کیا ہے۔ اما امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام کیجئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت کو سلام کیجئے، امام حسین کی طاقت کو سلام کیجئے۔ آج ہمارا اگر ایک چلا جائے تو مہینوں مہینے کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اکبر کے لاش کو کندھے پر اٹھا رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہیں، 6 مہینے کے عسکر کی قربانی دے رہے ہیں۔ اما یہ طاقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ کربلا کے میدان میں جب وہ 57 سال کا بوڑھا 71 لاش کو اٹھانے کے بعد جب اپنے خیمے میں لا کر رکھا ہے، رکھنے کے بعد رب قدیر کی بارگاہ میں پکار کر کہتا ہے، مولا دیکھنا میں نے اپنے 6 مہینے کے عسکر کو بھی قربان کر دیا، کیا تو مجھ سے راضی ہو گیا؟ تو غیب سے آواز آئی تھی، حسین جب تم کربلا کے لیے نکلے تھے اسی وقت تمہارا خدا تم سے راضی ہو گیا تھا۔ آج ہم کس طرح عیاشیوں میں گھومتے جا رہے ہیں، ڈھول تاشوں میں محرم کو تلاش کر رہے ہیں، نہیں صاحب یہ روح حسین کو تکلیف پہنچانے کا کام آج ہم کرتے ہیں ایسا، اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا ڈھول تاشا بجایا کہاں جاتا ہے؟ شادی بیاہ کے موقع جہاں خوشی کا ماحول ہو، یقین مانے کوئی انسان ایسا چاہے گا کہ اگر باپ مر جائے تو باپ کی برکھی کے دن ڈھول تاشا بجائے، کوئی مسلمان نہیں چاہے گا۔ پھر آج ہم یہ کام کر کر کے روح مصطفیٰ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا حسین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسین؟ بچپنے کا عالم ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھے مصطفیٰ پر بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ سواری بہت اچھی ہے، اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولیے گا، یا رسول اللہ سواری بہت اچھی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھے پر سوار تھے، حضور ارشاد فرماتے ہیں تم سواری کی بات کرتے ہو، تم سوار کی بات کرتے ہو، تم گاڑی کی بات کرتے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس پر بیٹھنے والا سواری کتنا اچھا ہے۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون امام حسین؟ جس کے ہونٹوں کو مصطفیٰ اپنے ہونٹوں سے چوما کرتے تھے، جن کے گالوں کو مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے تھے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنیے کربلا کی 9ویں محرم کی رات، کیونکہ اگر میں تفسیر سے بات کروں تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے، وقت کی قلت میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ کربلا کی 9ویں رات ہے، محرم الحرام کی 9ویں رات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے والوں کو بلاتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بلاتے ہیں، اپنے جانثاروں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے جانثاروں یہ یزیدی میرے خون کا پیاسا ہے، اے میرے چاہنے والوں یہ یزیدی میرے خون کا پیاسا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، مصطفیٰ سے کہہ کر تمہیں آب کوثر ضرور دلواؤں گا، مصطفیٰ سے کہہ کر تمہیں جنت ضرور دلواؤں گا۔ تمام کے تمام صحابہ، تمام کے تمام غلام وہاں پر بیٹھے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں کیا یہ سوچ رہے ہو کہ وہ حسین دیکھ لے گا؟ جاؤ میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں، اندھیرا ہو جائے تب چلے جانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ کو بجھوایا ہے، تاریخ میں لکھا گیا کہ جب دوبارہ اس چراغ کو جلایا گیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کیا ہے کہ تمام کے تمام جانثار وہاں پر بیٹھے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاتے کیوں نہیں؟ تب سارے کے سارے غلاموں نے کہا تھا حسین یا تو یہاں سے ہم ساتھ جائیں گے یا مصطفیٰ کے دین پر اپنی گردن کٹا کر جائیں گے، یا تو یہاں سے ہم ساتھ جائیں گے یا مصطفیٰ کی شریعت بچا کر جائیں گے۔ امام حسین کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو جاؤ آج آخری رات ہے، رب کو راضی کر لو، رب کو جتنا راضی کرنا ہے راضی کر لو، رب کی عبادت کر لو۔ ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کیا
آواز آ رہی تھی، ہر خیمے میں نماز پڑھا جا رہا تھا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر چیز کی عیش و آرام ہمارے پاس ہے، اس کے بعد بھی نماز سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم اللہ کی عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ سچے حسینی ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب موسم حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا تو ہم کربلا کے اس منظر کو دوہراتے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تین دن کے بھوکے ہیں، تین دن کے پیاسے ہیں، اس کے بعد بھی کربلا کے میدان میں نماز قضا نہیں ہونے دے رہے ہیں. آج ہم کیسے مسلمان بن گئے، نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. مصرع کوٹھی کے مسلمانوں اس جلسے سے پیغام لے کر جاؤ کہ سب سے بڑی عبادت کوئی ہے تو نماز ہے. نماز کے عادی ہو جاؤ، نماز کے پابند ہو جاؤ. یاد رکھو مرنے کے بعد تو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اس لیے جب تک زندگی ہے، اور کربلا کا میسیج بھی تو یہی ہے کہ نماز پڑھو، کربلا کا پیغام بھی تو یہی ہے کہ نماز پڑھو. آج ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، ہماری زندگی کس قدر خراب ہو رہی ہے. دیکھیے نا، آج ہمیں ستایا جا رہا ہے، آج ہمیں مارا جا رہا ہے، آج ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یہ اوروں کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے رویوں کی وجہ سے ہے. اگر آج بھی ہم صدیق اکبر کی زندگی کو فالو کر لیں، عمر فاروق کی زندگی کو فالو کر لیں، عثمان غنی کی زندگی کو فالو کر لیں، مولا علی کی زندگی کو فالو کر لیں، صحابہ کرام کی زندگی کو فالو کر لیں، امام حسین کی زندگی کو فالو کر لیں، اگر ان کے کردار کو اپنے کردار میں ڈالنے کی کوشش کرے تو قسم خدا کی ہماری زندگی کا لمحہ پکار کر کہنے لگے گا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کر بنا دیا. آج ہم جو رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کی شریعت کو پڑھنا بند کر دیا ہے، مصطفیٰ کے دین سے ہم نے دوری اختیار کر لی. اب یہاں سے کربلا کا منظر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے لیے روانہ ہوئے. 9 محرم کی رات ہوئی. اب جب 10 محرم کا دن آیا، یزید اپنے لشکروں کے ساتھ پہنچا ہے. یزیدیوں کے خیمے میں ایک نام ہے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کربلا کے جنگ سے کچھ دیر پہلے تک یزیدوں کے خیمے میں تھے. لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان پہنچے، یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار اٹھائی. تب حضرت حر کہتے ہیں تم جانتے ہو کس کے اوپر تلوار اٹھا رہے ہو؟ تم جانتے ہو کس کو مارنے کی باتیں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہو؟ یزیدیوں نے کہا حر زیادہ مت بول ورنہ تجھے بھی مار دیا جائے گا. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر جان دینی ہے تو مصطفیٰ کے نواسے پر جان دیں گے. سبحان اللہ. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ سے کچھ دیر پہلے تک یزیدی کے خیمے میں تھے، لیکن جو ہی محبت امام حسین سے ہوئی ہے، مرتبہ حسین کا معلوم چلا ہے، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ حسین میں آئے ہیں. اور تاریخ میں لکھا گیا کہ امام حسین کی طرف سے سب سے پہلے جس نے اپنی جان قربان کی ہے وہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب میں آپ کے مزاج کو بھی ٹٹولنا چاہتا ہوں. جنگ سے کچھ دیر پہلے خیمہ حسین میں آنے والے جب حر کا یہ عالم ہے تو پھر تو ہم بچپن سے حسین کا قصہ سنتے آ رہے ہیں، بچپنے سے ہمارے ماں باپ نے حسین کی کہانی سنائی ہے، پھر ہمارا رویہ ویسا کیوں نہیں ہو جاتا؟ کچھ دیر پہلے حر نے جب مرتبہ حسین کو دیکھا ہے، مقام حسین کو دیکھا ہے تو حسین کے نام پر جان دینے کے لیے قربان ہے. پھر ہم بچپنے سے حسین کے چاہنے والے ہیں، بچپنے سے حسین کے ماننے والے ہیں. آج جوانی کی تحریر پر قدم رکھتی ہے لیکن پھر بھی حسین کی باتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑتے جا رہے ہیں. یہ حسینی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اگر سچے حسینی بننا چاہتے ہیں تو باتیں مصطفیٰ کو مانیے، باتیں حسین کو مانیے. قسم خدا کی اگر یہ رویہ اختیار کرتے ہیں حسین بھی ہم سے راضی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، مدینے والا آقا بھی ہم سے راضی ہوتا ہوا آئے گا. آج جو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو چھوڑتے جا رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی قربانیاں دی. حضرت علی اصغر 6 مہینے کے بیٹے لے کے پہنچے ہیں کربلا کے میدان میں. وقت نہیں کی تفصیل سے باتیں کی جائے. درود شریف سنائیے اللہ سیدنا سیدنا محمد وعلی وسلم. یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قاسم بھتیجے
مطلب جتنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار تھے کربلا میں اب سارے شہید ہو گئے. اب خاندان کے لوگ بچے ہیں, خاندان کے لوگ دیگرے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے. حضرت علی اکبر شہید ہوئے. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چاچا جان اب مجھے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی کی آخری نشانی تم ہو, میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے دوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اپنی امی کے پاس, امی سے کہتے ہیں کہ دیکھیے نا چاچا نے کربلا کے میدان میں جانے سے منع کر دیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جانے سے منع کر دیا ہے. حضرت امام قاسم نے اپنی امی سے اتنا کہا ہے, امی جان کہتی ہیں بیٹا قاسم تیرے بابا حسن نے تجھے تعویذ دی تھی اور کہا تھا کہ جب تجھ پر سب سے بڑی مصیبت آئے اس وقت تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا. جاؤ وہ تعویذ کھول کر دیکھو اور اس میں ہے کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تعویذ دکھلا دینا. حضرت قاسم نے جب وہ تعویذ کھولی ہے تو کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی تھی, کوئی حدیث پاک کا ترجمہ نہیں لکھا تھا, کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں لکھا تھا, بلکہ اس میں اس تعویذ میں لکھا ہوا یہ تھا کہ حسین اے میرے قاسم بیٹے جب میرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں پریشان حال ہو تو میرے بھائی حسین کو چھوڑنا مت, ان کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دینا. قاسم اس تعویذ کو لے کر آئے ہیں حسین پاک کی بارگاہ میں, یہ سوچ کر آئے ہیں کہ تعویذ دیکھنے کے بعد مجھے اجازت مل جائے گی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تعویذ دیکھی ہے اور کہتے ہیں بھتیجا آج تو جائے گا, آج تو جائے گا, میرے بھائی کی آخری نشانی تو ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تعویذ دیکھنے کے بعد اپنے بھتیجے قاسم کو اجازت دے دی ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں پہنچے ہیں. وہ جوان قاسم تاریخ میں لکھا گیا ایک روایت کے مطابق 16 سال, ایک روایت کے مطابق 22 سال. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں. پہلی مرتبہ میں امام قاسم نے 22 یزیدیوں کو مار کر جہنم کا راستہ دکھایا ہے. مارنے کے بعد جب خیمہ حسین میں آئے ہیں کہتے ہیں اے میرے چاچا حسین اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جاتا تو ان سارے یزیدیوں کے لیے تیرا قاسم اکیلا ہی کافی تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قاسم جامع شہادت نوش فرما لے, نانا آب کوثر لے کر انتظار کر رہے ہیں. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں. یزیدیوں نے دیکھا کہ اگر تنہا جاتے رہے تو یہ ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے, ہماری پوری فوج ختم ہو جائے گی, ہم سارے مارے جائیں گے. ایک کام کرو چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لیا جائے. تاریخ میں لکھا گیا کہ 72 کو قربان کیا گیا ہے. کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایسے نہ تھے جو اکیلے مار دیے گئے, فوج بنا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین کو مارا گیا. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر گیا ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیر کی برسات کی گئی. امام قاسم کے گردن پر تیر کی برسات کی گئی. امام قاسم کے پیٹھ پر تیر کی برسات کی گئی. خنجر سے امام حضرت قاسم کے سینے پر وار کیا گیا ہے. اتنے چوٹ کھانے کے بعد حضرت قاسم گھوڑے سے نیچے گر گئے ہیں اور اس کے بعد پکار کر کہتے ہیں چاچا حسین اپنے بیٹے اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے. حضرت امام حسین دوڑ کر آئے ہیں اپنے بھتیجے کی خبر لینے کے لیے. کہتے ہیں بھتیجا قاسم آج تو نے مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے. تیرے یہاں سے جانے کی دیر ہے, وہاں مدینے والا نانا آب کوثر لے کر انتظار کر رہا ہے. حضرت قاسم کی شہادت ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب 70 شہید ہو گئے ہیں حضرت امام حسین تیار ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں آنے کے لیے. سیدہ زینب نے کہا ہے اے میرے بھائی حسین یہ بھتیجا ابھی حضرت علی اصغر باقی ہے, ان کو لے کر جائیں گے. بس میں اب بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا, وقت نہیں ہے. حضرت علی اصغر کو لے کر جائیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے علی اصغر کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور لے کر کربلا کے میدان کی طرف بڑھے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھ ہی رہے تھے کہ یزیدیوں نے پکار کر کہا حسین کیا قرآن لے کر آ رہے ہو تو ہم چھوڑ دیں گے, کیا مصطفیٰ کا قرآن لے کر آ رہے ہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اگر یہ قرآن پہلے لے کر آتے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے, اگر یہ قرآن تم پہلے لے کر آتے تو ہم تمہیں معاف کر دیتے, اگر یہ قرآن تم پہلے لے کر آتے تو ہم قاسم کو بخش دیتے, اگر یہ قرآن تم پہلے لے کر آتے تو ہم پر کو معاف کر دیتے.
थे। अगर ये कुरान को पहले लेकर आते तो हम मोहम्मद को छोड़ देते, हबीब को छोड़ देते, हज़रत हुर को छोड़ देते। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैमे की तरफ पुकार कर कहते हैं, ऐ यजीदियो, मैं कुरान लेकर अपनी जान बचाने के लिए नहीं आया हूँ, अपने 6 महीने अस्कर के लिए पानी का एक कतरा मांगने आया हूँ। तुम्हारा झगड़ा मुझसे है, तुम मेरे खून के प्यासे हो, मेरे 6 महीने के अस्कर को पानी का एक कतरा दे दिया जाए। अभी इमाम हुसैन इतना कह ही रहे थे कि शिब्र पर दूध निकलता है और उसने तीर का एक वार ऐसा किया है तो हजरत इमाम हुसैन के पास को चीरता हुआ हजरत अली अस्कर के हलक में आकर लगा है। हजरत अली अस्कर वही पर इंतकाल फरमा जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ मुसलमानों, करबला की तारीख गाने का नाम नहीं है, करबला का मैदान यासियों का नाम नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने देखा है कि बेटा हजरत अली अस्कर कुर्बान हो गए हैं, तीर खंजर जो है हजरत अली अस्कर के गले से निकालते हैं, खून का फव्वारा निकला। हजरत इमाम हुसैन ने खून अपने हाथ में लिया और चाहा कि आसमान पर उछाल दूं। आसमान ने कहा ना हुसैन, ऐसा ना कर देना, वरना कयामत तक यहाँ से बारिश न बरसाई जाएगी। इमाम हुसैन ने उस खून के कतरे को लिया और जमीन पर गिराना चाहा। जमीन पुकार कर कहते हैं, हुसैन ऐसा मत कर देना, वरना कयामत तक जाने का एक अनाज न उगाई जाएगी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने जब इतना सुना है, उस खून को अपने चेहरे पर मलते हैं, अपने कपड़े पर मलते हैं। उसके बाद अपने कदीर की बारगाह में कहते हैं, मौला आज मैंने अपने 6 महीने के अस्कर को तेरी राह में कुर्बान कर दिया है, क्या तू मुझसे राज़ी हो गया है? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने इतना रब्बे कदीर की बारगाह में कहा था, गैब से आवाज आई थी, मैंने अकबर की शहादत भी कबूल कर ली है, अस्कर की शहादत भी कबूल कर ली है। करबला की मैदान, अल्लाह की कसम अगर जलसा कराते हैं तो सोचिए कि हम हंगामे के लिए जलसा ना कराए। और करबला की तारीख में अल्लाह तौफीक दे तो कम से कम 3 दिन रोजा रखा कीजिए। अल्लाह तबारक तआला हदीस पाक में तो हदीस पाक में तो यहाँ तक आया है जब कोई बंदा मोमिन मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों में एक रोजा रखता है, अल्लाह तबारक तआला 30 रोजों का सवाब अता किया करता है। क्यों ना हमने किया ज्यादा इकट्ठा करे कि ढोल ताशा बजाकर अपने अमाल को हम गंदा बनाते हैं। नहीं साहिब, फरमाने मुस्तफा को पढ़ लेना, फरमाने हुसैन को पढ़ लेना, हमारी जिंदगी कामयाब होती नजर आएगी, हमारा आखिरत कामयाब होता हुआ नजर आएगा। वाला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बस आखिरी बात कहकर मैं गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ। दरूद शरीफ सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस आखिरी बात कि मैं सब लोगों की शहादत नहीं सुना सकता, आखिरी शहादत हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी शॉर्टकट में जल्दी से सुनने की कोशिश कीजिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्र करबला के मैदान में कितने साल की थी? 57 साल। कितने साल की? जरा बोलिए, कितने साल की? 57 साल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्र है। अब जरा बताइए, 57 साल का अबू हज चलने फिरने के लायक होता था, दौर में फिरने के लायक? उस वक्त वही मामला था यार। अभी तो काजू किसी सर्कल में था, उसमें तो नहीं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान में 71 लाश को अपने कंधे पर उठाकर ला कर रखते हैं। उसके बाद करबला के मैदान में पहुंचते इमाम हुसैन, जंग हुई है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी वक्त में भी उन यजीदियों को खुतबा दिया था कि तुम मेरा मर्तबा नहीं जानते हो, तुम मेरे मकाम को नहीं जानते हो, मैं मुस्तफा का नवासा हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, अब भी तुम मेरी बात कबूल कर लो, अब भी तुम इस खून के झगड़े को बंद कर दो। नाना से कहलवा कर तुम्हारी मैं मग़फ़िरत करवा दूंगा, नाना से कहलवा कर तुम्हारी शफाअत करा दूंगा। लेकिन उन यजीद कुत्तों के दिल में सिर्फ इमाम हुसैन की बैत का भूत सवार था। इमाम हुसैन अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारी बैत कबूल करने वाला नहीं हूँ, आओ जंग के लिए आओ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जंग के लिए यजीद आया है। लड़ते गए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आज़ान दी गई है तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पुकार कर कहते हैं ऐ यजीदियों रुक जाओ, वो देखो मेरे नाना वो मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है, आज़ान दी जा रही है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं नमाज पढ़ने की मोहलत दी जाए। इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी है
اللہ کرے کربلا کی تاریخ سننے کے بعد آپ بھی نماز کے عادی ہو جائے۔ امام حسین نے کہا ہے نماز پڑھنے کی مجھے مہلت دے دو، سجدہ کرنے کی مجھے مہلت دے دو۔ امام حسین کو سجدہ کرنے کی مہلت دی گئی۔ اب امام حسین نے نماز پڑھی ہے، پہلا سجدہ مکمل کیا ہے، دوسرے سجدے کے لیے جو ہی جھکے ہیں، شمر نے دیکھا کہ اگر حسین نماز سے فارغ ہو گئے تو یہ اکیلے ہم پر بھاری پڑ جائیں گے۔ شمر نکلتا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گردن پر وار کر دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہی شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کا منظر ذرا سنیے تو صحیح، ایمان ہے اور اس دل میں اگر ایمان ہے اور ایمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دھڑکتا ہے تو سنیے، کربلا کی تاریخ کے بعد، کربلا میں امام حسین کے شہید ہونے کے بعد سیدہ زینب کے چہرے پر تماچا مارا گیا، سیدہ زینب کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے سیدہ زینب پر، لیکن اس عالم میں بھی سیدہ زینب نے پردہ نہیں چھوڑا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں پہ پردہ گھومتی ہے۔ اللہ کرے اس کربلا کی تاریخ سننے کے بعد ہر بھائی اپنے گھر میں پردے کو عام کر دے، ہر باپ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے پردہ عام کر دے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ محفل ہمارا سجانہ قبول ہو جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو دھڑ سے الگ کرنے کے بعد ایک تشت میں سر رکھا گیا ہے اور لے کر پہنچا ہے یزید کی طرف۔ حضرت امام حسین کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے۔ امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے قدموں کے بغل میں رکھا گیا۔ او مسلمانوں سنو سنو، کٹے ہوئے سر پر بھی یزیدیوں نے کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ تاریخ میں لکھا گیا کہ ایک کرچی یزید نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہے اور لب حسین پر مارا ہے۔ وہ حسین سے مصطفیٰ نے اپنے قدموں اپنے ہونٹوں سے چوما تھا، وہ لب پر کرچی سے مارا گیا جس لب کو مصطفیٰ اپنے ہونٹوں سے چوما کرتے تھے۔ بات یہیں تک محدود نہیں ہو جاتی، اس کے بعد ڈھول تاشا بجا کر دنیا والوں کو میسج دیا گیا تھا کہ یہ دیکھو ہم نے حسین کو مار دیا ہے، یہ دیکھو ہم نے حسین کو مار دیا ہے، یہ دیکھو ہم نے حسین کو مار دیا ہے۔ آج ہم ڈھولک بجا کر تاشا بجا کر حسین پاک کے طریقے کو نہیں یزید کے طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ آج سب چیزوں سے توبہ کر لو اور دل میں یہ عہد کر لو، ہر وہ کام جو یزیدیت کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے اس سے توبہ کرتے ہیں۔ آج سے وہی کریں گے جو مسلک اعلیٰ حضرت بتاتا ہے، آج سے ہم وہی کریں گے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان سے ہمیں پیغام دیا ہے۔ اگر ایسی ہم نیت اس محفل میں کرتے ہیں، ہمارا محفل میں آنا بھی قبول ہو جائے گا، ہمارا محفل کرانا بھی قبول ہوتا ہوا نظر آئے۔ کوشش ایسے کیجئے کہ بغیر ڈھول تاشا سے محبت کیجئے۔ اللہ توفیق دے تو قرآن پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ کٹے ہوئے حسین کے سر پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لب رخسار پر کرچی مارا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ توفیق دے تو کربلا سے سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ وقت نہیں ہے کربلا بیان کرنے کے لیے، شروع سے وقت چاہیے، اس کے لیے کم از کم 3 سے 4 گھنٹہ کربلا سننے کے لیے وقت چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ ہر سال آپ محفل کراتے ہیں، علامہ محبوب صاحب کی بڑی محبتیں ہوتی ہیں، بڑی شفقتیں ہوتی ہیں آپ پر کہ آپ کو ہر سال امام حسین کی محبت کو چور کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حسین پاک سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کربلا کے میدان سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کربلا کا جو ہمیں میسج، کربلا سے جو ہمیں میسج ملا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کی تعلیم دے دیجیے، نماز کے عادی ہو جائیے، اپنے چہرے پر داڑھی شریف کو سجا لیجیے، کیونکہ ساری دنیا کے خوبصورت انسان کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھلا ہمارا نبی۔ ساری دنیا کے خوبصورت انسانوں میں جو سب سے خوبصورت انسان ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کے چہرے پر بھی داڑھی تھی، اگر آج ہم بھی اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیں تو ہم سے خوبصورت انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ توفیق دے تو چہرے پر داڑھی سجائیے۔ کربلا کے میدان سے جو ہمیں میسج ملا ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے۔ درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا قلوبنا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائشی شجرہ ہے، اسے پڑھ کر میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ افضل بھائی کی فرمائش سنیے، سنیں گے شجرہ پڑھ دوں؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ کہہ دے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
ایک اور میسج کہ اگر 10ویں محرم کے دن جلوس نکالیں تو اللہ کے واسطے شراب پی کر حسین پاک کا نام نہیں لیجیے گا، کیونکہ قسم خدا کی ہم نام پاک نام لے رہے ہیں اور زبان ناپاک ہو یہ مسلمانوں کو شوبہ نہیں دیتا ہے۔ شجرا سنیے، جب میرے ہاتھ کا اشارہ ہو تو آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے، میں کھڑے ہو جاؤں، امیر صاحب کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیے گا، وہیں سے میری گفتگو کا انتقال ہو جائے گا۔ آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشی۔ ذرا سا آپ سپورٹ کریں تاکہ ماحول بن جائے۔ آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشی کے بیٹے لمکنے کے نام کے بیٹے نوح کے بیٹے شام کے بیٹے زلحال کے بیٹے شالک کے بیٹے عابد کے بیٹے داتا کے بیٹے راوا کے بیٹے شاروق کے بیٹے ناخور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے الحیسہ کے بیٹے الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے اوہ کے بیٹے عدنان کے بیٹے معید کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے بہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب ہے، کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے قلاب ہے، قلاب کے بیٹے قصی ہے، قصی کے بیٹے عبد مناف ہے، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شجرہ مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ ہاشم کے بیٹے ہاتھوں کو اٹھائیے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کا جو خاندان چلا ہے وہ بیٹوں سے چلا ہے، مصطفیٰ کا جو خاندان چلا ہے وہ بیٹے سے چلا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ پاکیزہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 3 بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی حسین جس نے کربلا میں جا کر مصطفیٰ کے دین کو بچایا، مصطفیٰ کی شریعت کو بچایا۔ اللہ توفیق دے کربلا کے ہر پیغامات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ پھر زندگی ملی، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے میرے ساتھ پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ونقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔